السلام علیکم۔ پاکستان ایٹ دا کراس روڈ، کرسٹوفر جفرلاٹ نے اس کو رائٹ کیا ہوا ہے، اور اس نے کن کن چیزوں کے بارے میں اپنی بک میں بات کی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج۔ فرسٹ آف آل اس نے آؤٹ لائن میں نے جو بنائی ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں۔ فارن پالیسی کی اس نے بات کی ہے اپنی بک میں۔ فارن پالیسی کے کی پوائنٹس وہ میں بتاؤں گا، ڈسکس کروں گا آگے جا کے۔ فیلنگز آف ولنریبلٹی، ہسٹری آف پاکستان، اس کے بارے میں۔ پھر سیکنڈ آتا ہے ہاسٹیلٹی فرام افغانستان، یہ اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے اپنی بک میں۔ تو یہ میں آپ کو آؤٹ لائن بتا رہا ہوں اس کی۔ تو اس کے بعد اس نے امریکن گلٹ، نان الائنمنٹ موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی ہے تو امریکن کا جو اگریشن پالیسیز اور اس کا ایک غدار ایز آ وہ کرنا۔ اچھا، پھر چائنا پاکستان کی فرینڈشپ، پھر پاکستان کا کلوز ریلیشن شپ سٹارٹ ہونے لگا ہے اسلامک کنٹریز کے ساتھ۔ اس کی میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کارپوریشن، OIC۔ آگے پھر پاکستان جب اٹامک پاور بنتا ہے اور جب سے وہ اسٹرگل سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری اس نے اپنی بک میں ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ کرسٹوفر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پاکستان از دا انٹرفیس اسٹیٹ، یہ ایک انٹرفیس اسٹیٹ ہے۔ اس نے انٹرفیس اسٹیٹ ہونے پہ بھی اس کے 3 پوائنٹ دیے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، گیریزن اسٹیٹ ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ آئیڈیالوجیکلی اسٹیٹ اس نے کہا یہ اس طرح ہے کہ یہ 2 نیشن تھیوری پہ بنی ہے، ٹھیک ہے، سیم ایز جیسے اسرائیل بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک آئیڈیالوجیکلی بنا ہوا ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے وہ بھی۔ پھر سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے کہ گیریزن اسٹیٹ، پاکستان از اے گیریزن اسٹیٹ۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ یہاں پہ ملٹری انفلوئنسز بہت زیادہ ہے، سول گورنمنٹ پالیسیز، جب بھی کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں یہ ملٹری انٹروین ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کاز آف ملٹری انفلوئنسز پاکستان کی گورنمنٹ میں، تو اس لیے اس کو گیریزن اسٹیٹ کا نام دیا ہے اس نے۔ ایک ایک ٹیگ لگاتا گیا وہ ساتھ ساتھ۔ پھر اس نے بات کی ہے پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، وہ اس میں ایسے ہے کہ ملیٹنسی ایشو اور پھر ٹیررزم آفٹر 9/11 کا جو اٹیک ہے اس کے بعد پاکستان گیٹ شاکڈ۔ اس کے بعد اس نے بات کی ہے، یہ اس کے انٹرفیس اسٹیٹ کے 3 پوائنٹس ہیں جس پہ اس نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد پاکستان، اس نے 3 پوائنٹس دیے ہیں کہ پاکستان از اے پاپولر، کیسے ہے پاکستان کی پاپولیرٹی کیسے شو ہو رہی ہے دنیا میں۔ فرسٹ آف آل اس نے کہا جی جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ میٹر کرتی ہے، گروتھ آف پاپولیشن میٹر کرتی ہے۔ پھر تیسرے پہ اس نے کہا جی نیوکلیر پاور یہ میٹر کرتا ہے، کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ورلڈ پہ کہ، اور اس نے اپنے اٹامک ٹیسٹ ود دا پیسج آف ٹائم کر بھی رہا ہے یہ۔ جو اسٹریٹجک پوزیشن میں یہ ہے کہ اس کے نیبر کنٹریز جو ہے یہ ایک تو ساؤتھ ایشیا میں ہے، افغانستان، ایران، چائنا اور عریبین سی، انڈیا، یہ اس کے ہیں جو کہ باؤنڈریز کو ٹچ کرتے ہیں۔ پاکستان پاپولیٹڈ کنٹری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جن کے بارڈرز لگتے ہیں نا وہ دنیا میں جن کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، چائنا اور انڈیا۔ چائنا کی پاپولیشن جو کہ ہے وہ نمبر 1 پہ آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ انڈیا کی دیکھ لیں، اس کی بہت پاپولیشن ہے، تو یہ ٹچ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس کنٹری کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، جس کنٹری کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اب چائنا کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو نیبر کنٹریز کے ساتھ اگر ریلیشن اچھے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر گروتھ ریٹ آف پاکستان کی بات آتی ہے کہ وہ پاپولیشن کے اگر آپ حساب سے دیکھتے ہیں تو 5th نمبر پہ آ رہا ہے ایٹ دا کرنٹ ٹائم۔ 220 ملین اس کی پاپولیشن ہے، اور 2.8 to 3% آف دا ورلڈ یہ پاکستان کی پاپولیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو تھرڈ پوائنٹ اس کا آتا ہے نیوکلیر پاور، پاکستان از اے نیوکلیر پاور اور اسلامک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے۔ تو یہ اس نے 3 پوائنٹس آن پاکستان ایز اے پاپولر اسٹیٹ اس نے مینشن کیے ہوں۔ پھر اس نے 3 پوائنٹس دیے ہیں آن فارن پالیسی۔ فرسٹ پوائنٹ آتا ہے اس کا فیلنگ آف ولنریبلٹی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں قائد اعظم نے جو کہا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پھر سیکنڈ پہ آتا ہے افغان ہاسٹیلٹی، اور تھرڈ پہ آتا ہے US لک، کہ US جو ہے وہ پاکستان کو، جیسے پاکستان بنا ہے وہ کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، یہ جو کہ ہے کرسٹوف جفرلاٹ کے ورڈز ہیں، یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، یہ اس کی بک میں جو لکھا ہوا ہے اس کی سمری ہے یہ۔ تو فارن پالیسی میں فیلنگ آف ولنریبلٹی جو فرسٹ ہے اس کا پوائنٹ، اس میں یہ ہے کہ جیسے پاکستان بنا آفٹر 1947، اس کے
اس وقت سے لے کے آج تک جو کہ ہے ریلیشن خراب ہی رہے ہیں، کمپلیکس ریلیشن رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے وہ کشمیر ایشو کو لے کے ہے، چاہے وہ واٹر ایشو کو لے کے ہے، واٹر ڈسپیوٹس کو لے کے ہے 1960 کے، جس کو ہم انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سائن ہوا ہے، اس کی وائلیشن کی ہے انڈیا نے، آج تک کرتا آ رہا ہے وہ. تو ایسے ہی ایل او سی کی وہ بالکل اس نے کبھی نہیں جو کہ ہے جانے دیا موقع ہاتھ سے، ایل او سی کی وہ وائلیشن کر رہا ہے. تو قائد اعظم کے الفاظ یہ تھے کہ کانگریس کی ریزنٹمنٹ تھی جب پاکستان بنا، تو اور ان کے جو پالیٹیشین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب پاکستان بنا کہ کہتے یہ زیادہ دیر تک سٹیبل نہیں رہ پائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ یہ ہمارے ساتھ جو کہ ہے مرج ہو جائے گا ہمارے ساتھ، ہاں یہ ایک ہی کنٹری بن جائے گا، جو کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی کنٹری بن جائے گا، پر ایسا ہو نہیں سکا. اور یہ نیٹو لیون کی ایک بک ہے پاکستان از اے ہارڈ کنٹری، اس میں نیٹو لیون میں بھی بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکلی لحاظ سے دیکھا جائے، اکانومیکلی لحاظ سے دیکھا جائے، تو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو پاکستان از ناٹ اے اسٹیبل کنٹری. بٹ اس نے پھر یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ اس کو آپ فال ڈاؤن نہیں کر سکتے اس کو کبھی بھی، کیونکہ جتنے بھی ڈیزاسٹر آئے ہیں، جتنے بھی ایشوز کریٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ڈکٹیٹرز آئے ہیں، ڈیموکریسی چلتی رہی ہے، جو بھی چلتا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہ اس کا ملٹری ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس کو کبھی گرنے نہیں دیا، اس نے صاف کلیئر کر اپنی بک میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ابھی جو قائد اعظم نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی، کانگریس کی ریزنٹمنٹ تھی، ابھی یہ کشمیر ایشو چلتا رہا ہے، ایل او سی کی ہاسٹیلٹی، ٹھیک ہے، ایل او سی کی وائلیشن ہوتی رہی ہے، پھر جو کہ انڈیا کے ساتھ انہی وجہ سے ہی کمپلیکس ریلیشن رہے ہیں. انڈیا کے بعد پھر ہاسٹیلٹی جو شو ہوئی ہے وہ افغانستان کی ہاسٹیلٹی تھی، ٹھیک ہے. افغانستان نے ڈیورو لینڈ کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن، ڈیورو لینڈ جو سائن ہوئی تھی نا وہ 1893 میں ہوئی تھی، بٹ پاکستان 1947 میں بن رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن اسی لیے خراب رہے ہیں ڈیورن لائن کی وجہ سے. تو یہ افغانستان جو تھا یہ فرسٹ کنٹری تھا یونائٹڈ نیشن میں جس نے پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر جو کہ یو ایس ہے وہ دیکھتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان جو کہ ہے ول پلے بیٹر رول اگینسٹ کامنزم ان دا ریجن. اس وقت کی بات ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک کیپٹلزم تھی وہ اس کو انکریز کر رہا تھا، کامونزم تھی وہ اس کو سوویت یونین والے لے کے چل رہے تھے، اور سوویت یونین تو خیر 1990 کے نیئر اباؤٹ ٹوٹی ہے، بروک ہوئی ہے. اس کے بعد ان کا یہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا انٹرسٹ کہ ہمارا کیپٹلزم ہی، پاکستان ایک ایسا کنٹری وہاں پہ بنتا تھا جو اسٹریٹجیکلی اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس بہت ضرورت تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اور یہ پاکستان ڈیٹ ٹائم جو کہ پپٹ رہا ہے، پاکستان اس وقت پپٹ رہا ہے جب تک یہ نان الائنمنٹ موومنٹ انہوں نے سائن نہیں کر دی، اس کے پہلے ان کا یہی سین تھا. اور جیسے نان الائنمنٹ موومنٹ انہوں نے سائن کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ، تو اس نے سینکشن لگانا اسٹارٹ کر دی ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان نے اس ڈیورنگ میں سیٹو کو بھی جوائن کیا، سینٹو کو بھی جوائن کیا، تو لیکن ودرا کر لیا اس کے بعد. تو یہ بھی ایک بڑا ایک ایشو تھا ان کی وجہ سے. اور اس کے بعد نان الائنمنٹ موومنٹ کا سارا سین، یہ ان کی کلیشز پھر سٹارٹ ہو گئی آپس میں. لیکن جب بھٹو آئے، بھٹو نے پھر معاملات رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک کیے، اور اس نے جو کہ اپنے میٹرز تھے، فارن پالیسی اپنی بہت اچھی کر کے اس نے چلائی، امریکہ کے ساتھ بھی سیٹ کیے. اور اسی ڈیورنگ میں اس نے اپنے اٹامک سسٹم کو ڈیولپ کرنا بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس پر کام جاری تھا، کیونکہ اس کو اتنا پتہ تھا کہ اگر انڈین بن گئے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی ایک وہ بنانا پڑے گا ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. بھٹو کی تو ایک سوچ اپنی تھی نا، وہ ایک اسٹیبلٹی، ایک بیلنس رکھنا چاہ رہے تھے، بیلنس آف پاور. یہ آئی آر میں اگر جس کا آئی آر ہے وہ اس نے پڑھا ہوگا اس میں، تو بیلنس آف پاور اس نے کریٹ کرنے کے لیے ساری پالیسیز چلا رہا تھا. لیکن جیسے امریکہ کو پتہ چلا کہ بھائی جو بھٹو ہے وہ اس چیز کی کوششیں کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے سینکشن لگا دی تھی، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اپنی پڑی ہے، ٹھیک ہے، طالبان نے ڈنڈا دیا ہے، تو پھر کیا جو کہ ہے انہوں نے بڑی جو کہ ایگریمنٹ سائن کی ہے، بڑی وہ دی، ہیلپ دی، ایڈ دی پاکستان کو، ٹھیک ہے. تو بڑا اس کے علاوہ یہ ایک پوائنٹ ادھر آتا ہے کہ صرف اور صرف طالبان کو وہ کرنے کے لیے، ٹیکل ہینڈل کرنے کے لیے، اور رشیا کو وہاں سے نکالنے کے لیے. اس وقت سوویت یونین تھا، رشیا نہیں تھا، بعد میں یہ رشیا بنا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ اس کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک مطلب ناٹ کمپینین آف پاکستان ان وار آف 1965. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک نا غداری والی بھی پوزیشن رہی ہے، اور اس میں اس نے یہ کیا ہے کہ جیسے 1965 کی جنگ میں ضرورت پڑی ہے پاکستان کو
ویپنز کی، اور اس نے بیٹریل کا ایک رول پلے کیا ہے، اس نے ساتھ نہیں دیا پاکستان کا. تو اس وہاں پہ پھر چائنا نے سولیڈیرٹی دکھائی ہے پاکستان کے ساتھ، اور 1965 میں پاکستان جنگ جیتا ہے، کیونکہ جو ہمارے جیٹس تھے وہ پھر ریفیول بھی تو ہونے تھے. ٹھیک ہے، جب اٹیک کرتا ہے ایک جیٹ ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسا تھا کہ وہ چائنا سے ریفیول ہوتے تھے اور وہاں سے پھر واپس آتے تھے. ٹھیک ہے، اٹیک کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے پاکستان سے ریفیول ہوتے تھے ہماری بیسز سے، اور دوبارہ پھر وہاں پہ جاتے تھے. تو یہ اس کی سمری ہے جو کہ میں نے آپ کو شارٹ سی بتائی ہے، پاکستان ایٹ دا کراس روڈ. کرسٹوفر جیفرلوٹ نے جو لکھی ہے، رائٹ کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمری جو کہ موٹی موٹی سمجھ آ گئی ہوگی. تو تھینک یو سو مچ.